والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ سورۃ الضحیٰ ہے. اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں جن کا ترجمہ تفسیر ہم نے سنی پڑھی تو آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے. چنانچہ یہ سورۃ شریفہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. اور اس سورت کے شروع میں یا ختم پر علماء نے لکھا ہے یہاں کے بعد جتنی بھی صورتیں ہیں والضحیٰ کے بعد والضحیٰ نشرہ والتین قرأ تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ شروع میں ہی تکبیر پڑھیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بعض فرماتے ہیں پوری کر کے پڑھیں. یہ سنت یا تو شروع میں پڑھیں یا آخر میں پڑھیں. ایک مرتبہ یہ پڑھنا کلمات لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ سنت ہے تو یہ پڑھنے میں چاہیے. شروع میں ایسا ہوا ہے تو وحی کا سلسلہ شروع ہوا کہ کچھ دن تک وحی کا سلسلہ بند ہو جاتا تھا, وحی نہیں آتی. تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے, رنجیدہ ہوتے. چنانچہ بعض مشرکین نے آپ کو طعنہ بھی دیا. ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل, وہ کہنے لگی کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ ناراض ہو گئے. تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا. تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اللہ نے قسم کھا کر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قسم ہے چاشت کے وقت, دن کے چڑھنے کے وقت جب دن خوب روشن ہو جائے, اور قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑ لے, چھا جائے. آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہو. اللہ نے قسم کھا کر آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے وہ ناراض ہو. حکمت اور مصلحت ہوتی ہے کہ وحی ابھی نہیں آ رہی ہے, جس وقت جو ضرورت ہوگی اس وقت وحی کے ذریعے اللہ کا پیغام آپ کو پہنچ جائے. اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہے دو چیزوں کی. ایک تو دن کی, اور دن کا بھی وہ وقت جو خوب روشن چڑھتا ہے, اور دوسرے رات کی. تو اللہ کی ہر قسم میں اور اللہ کی ہر بات میں ایک ایک کلمے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اس قسم میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح دن کے بعد رات آ جاتی ہے تو یہ نہیں کہ رات میں اندھیرا چھا گیا اب دن نہیں نکلے گا, روشنی ہی نہیں ہوگی. نہیں, دن کے بعد رات کے بعد پھر روشنی ہوگی. تو اسی طرح وحی آنے کے بعد اگر وحی رک گئی تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس وحی آئے گی. جس طرح رات آ جانے کے بعد مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس رات ہو گئی اب اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا, اب روشنی نہیں ہوگی. تو اسی طرح اگر وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے بند ہو گیا وحی آنے کے بعد تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اب وحی آئے گی.
اللہ پاک نے قسم کھا کر ما ودعک ربک وما، نہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے۔ ایک مطلب تو یعنی اللہ نے دنیا میں آپ کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ان سے کہیں زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت میں رکھی۔ ایک موٹا سا مطلب تو یہ آخرت سے مراد مشہور و معروف معنی جو آخرت کے لیے وہ ہے، اور اولا سے مراد ہے دنیا۔ اللہ نے آخرت کو آپ کے لیے دنیا سے بہتر بنایا۔ آخرت میں جو نعمتیں آپ کے لیے ہیں وہ دنیا سے بہتر دنیا میں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے مراد ہے بعد والی حالت، اور اولا سے مراد ہے پہلے والی حالت۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر بعد والی حالت پہلے والی حالت سے بہتر ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے عزت خوب عطا فرما رکھی، ہر دن آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے اکرام میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کے یہاں آپ کا جو مقام ہے اس میں بھی ہر دن اضافہ ہو رہا ہے، اس میں بھی ترقی ہو رہی ہے۔ تو آپ کی ہر بعد والی حالت، ہر آنے والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہے، ہر اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی، عزت و اکرام کے اعتبار سے، اور اللہ کے یہاں قرب کے درجات حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً قریب آپ کا پروردگار آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وہ سب اللہ عطا فرمائیں گے، اتنا آپ کو دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی ہر مرغوب، ہر چہی، ہر وہ پسندیدہ نعمت اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ ہر وہ نعمت جو آپ کو پسند ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو پسند ہے، وہ سب آپ کو اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے حدیث شریف کے اندر اس کتاب میں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اس آیت شریفہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لا ارضى واحد من امتی فی النار، اذا لا ارضى واحد من امتی فی النار، جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں ہوگا، جہنم میں ہوگا، میں راضی نہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ نے تو وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرا ایک امتی جہنم سے نکل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کی برکت سے ہر امتی جہنم سے جنت میں جائے۔ حدیث شریف کے اندر جگہ جگہ مارا سجدے میں پڑے ہیں اور رو رہے ہیں امت کے لیے، امت کے لیے۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ ہر مومن کو کم از کم 300 مرتبہ تو درود پڑھنا ہی چاہیے، چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود اور آپ کی سنتوں پر اس بات کی سنت۔ بس کوشش یہ کر لے اور فکر لے لے کہ ماں بقیہ جو زندگی ایسے گزاروں گا جیسے نبی نے گزاری ہے، اور جیسے نبی کی تعلیمات ہے، نبی کی ہدایات ہے، ایک ایک سنت پر عمل ہر کا، پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات فرمائے وہ انعامات یاد دلائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی پرورش کرائی۔ آپ پیدا ہی یتیم ہوئے، باپ نے کوئی میراث نہیں چھوڑی تھی جس سے بچے کی پرورش ہو جاتی۔ اللہ نے دادا کے دل میں وہ محبت پیدا کر دی جو ایک باپ کے دل میں ہوتی ہے، تو اللہ نے دادا سے پرورش کی۔
پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا 8 سال کی عمر میں، تو پھر اللہ نے چچا کے قلب میں، جناب ابو طالب کے دل میں اللہ نے وہ محبت ڈال دی جو ایک باپ کے دل میں۔ یہ سب اللہ ہی کرتے ہیں، سب اللہ ہی کرتے ہیں، ورنہ چچا تو دشمن بھی ہوتے ہیں، چچا تو بھتیجے تو دشمن بھی ہوتے ہیں، اتنے واقعات ہیں۔ لیکن یہ دل میں محبت پیدا کرنے والے، وہ محبت جو ایک باپ کو ہوتی ہے اللہ، وہ پھر چچا نے پرورش کی۔ الم یجد کا یتیم فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو اللہ نے شریعت سے ناواقف اور بے خبر پایا اور آپ کو راستہ دکھایا۔ نبوت سے پہلے شریعت سے اور شریعت کے احکام سے باخبر بے خبر تھے، تو اللہ نے ان سے باخبر کیا، نبوت عطا فرمائی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور اللہ نے آپ کو مفلس اور فقیر اور محتاج پایا، اللہ نے مالدار بنایا۔ اللہ نے وہ فقیری اور محتاج کی بھی دور کی کہ اللہ نے انتظام کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پورے مال کے مالک بنا، تجارت کی شکل بنی، پھر پورے مال کے مالک بن گئے۔ تو اب اللہ آگے حکم دیتے ہیں اپنے نبی کو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کیجیے، یتیم کے ساتھ نرمی کیجیے۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے جس کے باپ کا انتقال ہو، نابالغ کی ہے، ورنہ اس طرح تو ہر بوڑھا کہنے لگے میں بھی یتیم ہوں، میرا باپ مرا۔ یتیم اسے نہیں کہتے جس کا باپ مطلق، تو ہر کوئی یتیم نہیں، یتیم وہ نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کہ جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اور سب سے برا بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو، زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے بھائی کا، بہنوئی کا، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی بچہ ہے، ہم سب نے گھر پر اس کی اچھی پرورش کریں، اچھی تربیت کریں، اس حدیث کو پیش کریں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھر ہے، سب سے بہترین گھر ہو کہ جس میں یتیم بچہ ہو اور اس یتیم بچے کی اچھی تربیت کی جا رہی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہو۔ اور سب سے برا گھر ہے وہ کہ جس میں کوئی یتیم بچہ ہے اور اس یتیم بچے کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے، سب سے برا۔ تو اگر کوئی ایسا موقع ملے تو اسے غنی بن جانا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں کسی یتیم کی پرورش کروں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو جھڑکیے نہیں۔ سوال کرنے والا چاہے مال کا سوال کرنے والا ہو یا علم کا سوال کرنے والا ہو، کوئی مال کا سوال کر رہا ہے، آپ جھڑکے نہیں۔ آپ کے پاس جتنی گنجائش ہے وہ دے دے، گنجائش نہیں ہے نرمی سے منع کر، الٹا سیدھا نہیں۔ کوئی آپ سے مسئلہ معلوم کر رہا ہے، کوئی علمی بات معلوم کر رہا ہے، دین کی بات معلوم کر رہا ہے، تو آپ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، تو آپ کو اگر پتہ ہے نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، چاہے وہ پڑھنے والا بچہ ہو، چاہے کوئی عام آدمی ہو، آپ کو جتنا معلوم ہے اتنا آپ بہت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کو بتائیں۔ علماء مفسرین نے لکھا یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے، جھڑکے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو نہ جھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے، شکریہ ادا کیجیے۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ کوئی انسان کسی انسان پر احسان کرتا ہے تو حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ اچھے سے اچھا چکے۔ کسی نے ہمیں کوئی چیز دی ہے، ہمارے پاس استطاعت ہے، ہم اس سے بہتر اس کو ہدیہ کریں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم لوگوں میں اس کی تعریف کریں، تب بھی اس کا شکریہ ادا کریں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔
اس لیے اگر کوئی ہمارے گھر کا بچہ ہے، ہماری بیوی ہے، وہ ہمارے خدمت میں لگے رہتے، کھانا بنا کر دے رہی ہے، کپڑے دھو کر دے رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، پانی کا گلاس آپ کو دے، آپ نے جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ، تو اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ کہتے ہی نہیں کپڑے اچھے پہنا، جزاک اللہ آپ ایک بار میں کہہ دیں گے، سنت سمجھ کر شکریہ بھی ادا ہو جائے گا، اس کا بھی تو احسان ہی ہے، بیوی کا بھی تو احسان ہی ہے، آپ کے بچوں کو پالا ہے، آپ کو باپ بنایا، اس نے باپ بنایا، باپ اللہ نے اسی کو ذریعہ بنایا، تو بات میں اس کی عادت میں آپ کے بچے نے آپ کو پانی کا گلاس دیا، اسے بھی کہے جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزاک اللہ خیر۔ بیوی ہے اس کو جزاک اللہ، بیٹی ہے اس کو بھی جزاک اللہ، کام کے نیچے سے بیٹے کے لیے مرد کے لیے جزاک اللہ، یہ عربی کے اعتبار سے جزاک اللہ خیر، بیوی ہے بچی ہے اسے کہے جزاک اللہ، جزاک اللہ، اس کی عادت ہو جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور لوگوں کے ذریعے جو نعمتیں ہمیں پہنچ رہی ہے اللہ ان کا بھی شکریہ ادا کرے، دل سے